حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم اللهم رب هذه وصوصا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدی امام رہبر و رہنما اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں آج جامع مسجد عمر بن خطاب حیدرآباد کی اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ گزارشات کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں ان باتوں کا تعلق دین کے بنیادی اور اساسی مسئلے سے اور ماہ ربیع الاول کی کچھ بدعات اور خرافات اس سے متعلق بھی ہے
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اور سچی الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے شرک کی غلاظت اور بدعت و خرافات کی عفونت اور بدبو کو دور فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کے دو اصول ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان دونوں اصولوں کو بیان فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ دو اصول ہیں، اے نبی آپ کہہ دو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر وہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کا کام لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے، بس آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے اس بات کو، اس میسج۔ اللہ نے اپنے نبی کا منصب اور اپنے نبی کا عہدہ اور اپنے نبی کی رتبے اور مقام کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے میرے حبیب، آپ کا کام بلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ آپ کا کام لوگوں تک میری باتوں کو پہنچانا ہے۔ حساب کتاب لینا ہمارا کام۔ حساب کتاب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ عز و جل کا کام۔ روزہ ہمیشہ جمعے کی نماز میں ہم امام سے اپنی آخری رکعت میں یہ تلاوت سنتے ہیں، لست علیہم بمسیطر۔ اے میرے نبی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ یہ آپ کائنات کی تمام نشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ نے زمین کا بستر کیسے بچھایا، آسمان کی پہنائیوں اور بلندیوں کو دیکھو، جب سمندر کو دیکھو، آپ پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ نے روزانہ ان کے ساتھ رہنے والے اونٹوں کی مثال دی۔ ان اونٹوں کو دیکھو کہ اللہ نے اس کے اندر عجائب اور غرائب موجود ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے اونٹوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اخیر میں فرمایا انما انت فذکر، آپ ان باتوں سے نصیحت کریں، لوگوں کو بتائیں، تذکیر کریں، یاد دلائیں۔ یاد دلائیں، کیا یاد دلائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یاد کیا دلائیں؟ کیا پہلے ان کو معلوم ہے؟ جی، پوری کائنات کو اور قیامت تک آنے والی روحوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کائنات کے عالم وجود میں آنے سے پہلے، زمین آسمان پیدا ہونے سے پہلے، آدم کی ذریت کو، روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا۔ عالم ارواح میں، عالم بالا میں سب کو جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، ساری روحیں، ہماری بھی، آپ کے، ہمارے دادا پردادا، آنے والے پوتے لکڑ پوتے، نواسے نواز، سب کی روحوں کو۔ آج جو یہاں کرسچن بنے، یہاں جو عیسائی بنے، جو یہودی بنے، جو بدھسٹ بنے، جو جین بنے، جو مسلم بنے، جو غیر مسلم بنے، جو سناتن بنے، جو اپنے آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ سب کی روحیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب، ان سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے اکٹھا فرمایا کہ عالم والا میں، عالم ارواح میں ان کو یہاں آنے سے پہلے سب کی روحیں تھیں اس وقت، سب نام بنام روحیں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کے باپ نے جو آپ کا نام جاوید رکھا، آپ کا نام سلیم رکھا، آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کا نام زید رکھا، آپ کا نام بکر رکھا، یہ سب لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ زبان اور دل میں وہ نام آتے ہیں جو اللہ نے تحریر کیے تھے۔ یہ اچانک نہیں ہوتی کوئی چیز، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اسلام میں اتفاق کا وجود نہیں، حادثہ ہوا اتفاق ہوا، اتفاق نہیں، سب مقدر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، تو یہ کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء،
اللہ نے جو چاہا، جو مقدر کیا وہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، سب کی روحیں اس وقت تھی، موجودہ پردھان منتری ہو یا سی ایم ہو یا چوہان ہو یا جوزف ہو یا اسٹیفن ہو، کوئی بھی ہو، یا آنے والی، سب کی روحیں اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اور سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، یہ جملہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، الست بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، تمہیں زندگی دینے والا، موت دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سکھ دینے والا، چین دینے والا، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، جان، گردے، دل، پھیپھڑے، ان تمام سب کی روحیں، یہ تمام سب کی نعمتیں، بیوی، بچے، مال، دولت، سونے، چاندی، زمین، جائیداد، آسمان، سمندر، غلے، اناج، پانی، بارش، سب کچھ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں ہاں تو ہی ہے میرا رب، ہمارا رب ہے اللہ، تو ہی ہے، تو ہی ہمارا رب۔ سب اقرار کر چکے ہیں۔ اسی کو تذکیر کہتے ہیں۔ جب بچے کو کوئی چیز سکھا دو اور 10 دن کے بعد پھر اس کو یاد دلاؤ، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ آپ نے بتایا ہی نہیں اور آپ یاد دلا دیں، بیٹے میں نے تو آپ یہ کام کر لو، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، تو آپ نے بیٹے کو کوئی بات نہیں بتائی تو کہے گا کہ ہم کو تو آپ نے بتایا نہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم یاد دلا رہے ہیں۔ بتائے ہوتے تو یاد دلاتے تو ہم سمجھتے ہیں آپ نے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ان روحوں کو مخاطب کر کے یہ عہد و پیمان لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ جب میں تمہیں جسم دوں گا، ڈھانچہ دوں گا، گوشت، آنکھ، سب کچھ دوں گا، تو تم لوگ میری ہی عبادت کرنا، میری ہی پیروی کرنا۔ اللہ اکبر۔ تمام روحوں نے کہا ہاں بالکل اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی پیروی کریں گے، تو ہی معبود حقیقی، تو ہی سچا معبود۔ قالوا بھلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات کافی تھی ہمیں جنت اور جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی آزمائش کے یہاں فیصلہ کر کے ہمیں مرنے کے بعد فوراً جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما دیتا۔ کیا ضرورت تھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کی؟ لیکن قربان جائیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اس نے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ جاؤ دنیا والوں کو یاد دلاؤ، فذکر انما انت مذکر، جاؤ یاد دلاؤ۔ اور آخری نبی، آخری 1400 برس پہلے بھارت میں اسلام نہیں آیا۔ بھارت میں اسلام 1400 برس پہلے متعارف ہوا، 1500 برس، لیکن یہ اسلام جب سے آدم ہے، جب سے انسانیت کا وجود ہے، تب سے یہ دین اسلام موجود ہے۔ اصل میں بچوں کو بتاؤ، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں، آپ بھی اپنے اولاد کو بتاؤ، یہ اسلام تمہیں بھارت کے چند غنڈے، چند گوبر کھنے جاہل ان لوگوں کو بتاتے ہیں 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے، 1500 برس اسلام کی مدت نہیں ہے۔ اسلام کی عمر اس وقت سے ہے جب سے اس دھرتی پر انسان اپستھت ہوا ہے۔ اللہ نے عالم وجود میں اس انسان کو بنایا، تب سے یہ اسلام، دین اسلام سب سے پرانا دین۔ ہاں، بھارت کی دھرتی پر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام متعارف کرا، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں آئے، اسلام تو پہلے سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی دین اسلام کو کی تجدید کی ہے، اسی دین اسلام کو رینیول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا کہ ہم تمہارا دین اسلام، تم نے وعدہ کیا تھا۔ یہ بات کہہ سکتا ہے کوئی، ہم کو کیا معلوم، ہماری روح نے وعدہ کیا، ہم کو کیا معلوم؟ تو ٹھیک ہے، تمہیں نہیں معلوم تو تمہیں معلوم کرانے کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی شرک اس کائنات میں نہیں تھا، نہ کوئی خباثت تھی، نہ کوئی بدعت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تک سارے کے سارے مومن تھے، موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوموں میں یہ شیطان نے شرک کا، کفر کا بیج بویا، اور وہاں سے انحرافات پیدا ہوئے، وہاں سے کجروی پیدا ہوئی، وہاں سے صراط مستقیم سے لوگوں کو گمراہیت کے راستے شیطان نے بتانا شروع کیا۔
اللہ نے اسی وقت اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام پہ، اس لیے کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھا، پھر وہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب شرک آیا تو اس کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ان کی قوم میں کہاں سے آئے سب کو پتا ہے، بزرگوں، ولیوں، صالحین کی عقیدت اور محبت، اور ان کے اندر قبر پرستی، قبر سے پتھر، وہ پتھروں کو آج دیکھ لو، ابھی تک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے تھے، اب باقاعدہ ان کی مورتی بنا کر کے باقاعدہ اس کو دودھ سے دھل کر کے اس کو پیتے ہیں، واللہ واٹس ایپ پہ موجود سب موجود ہے، آپ کو یوٹیوب کے اوپر یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو یہ تمام سب چیزیں پیدا ہیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو من باب تذکیر، یاد دلانے کے لیے اسی درس اور اسی سبق کو جو اللہ نے تمام انسانیت سے، تمام روحوں سے لیا تھا، اور اس طرح ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، اسی کی آخری اینٹ کو رکھنے کے لیے اس کائنات میں اب مبعوث ہوئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، اور اس کے بعد قیامت ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے نبی نے، کہ بینی و بین الساعہ، میرے اور قیامت کے درمیان بالکل اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اب میرے بعد اور قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں، یہی نبی ہیں، یہی رسول ہیں، اور انہی کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہمارے اوپر قیامت تک آنے والے لوگوں پر، انسانوں پر، سب کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کریں۔ اسی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، بلاغ کرنا، ان کو پہنچانا آپ کا کام ہے، اور حساب و کتاب لینا میرا کام ہے۔ انما انت مذکر فذکر فانما انت مذکر، آپ یاد دلائیے اس لیے کہ آپ مذکر ہیں، آپ یاد دلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے دل میں یہ ڈال سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دینا، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہندوستان، بھارت کے مسلمانوں، میں ہندوستان نہیں کہتا کیونکہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں، جی ہندوستان بڑھ چکا ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم، 47 اتنے برس ہو گئے، ہندوستان بڑھ چکا ہے، ہم ہندوستانی نہیں ہیں، ہم بھارتی ہیں۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ بولو، یہ سچائی آپ کو تسلیم کرنا پڑے۔ سن 47 کے اندر جب ناموں کا بٹوارا ہوا تو کہا تمہارا نام کیا ہوگا، ہمارا نام کیا ہوگا، تو کسی نے کہا ہمارا نام پاکستان ہوگا، تو گاندھی جی نے کہا ہمارا نام ہندوستان ہوگا، تو اس نے کہا نا، ہندوستان تو بڑھ چکا ہے، اور جو چیز بڑھ جاتی ہے وہ اصل نام سے موضوع نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا نام بھارت رکھا گیا۔ اس دیش کا نام کیا ہے؟ بھارت، اور اسی میں ہے عافیت، بھارتی کو، ہندو، ہندی، ہندو مسلمان، ہندو ہمارا ملک۔ لوگوں نے بہت وہ کری ہے، چالاکیاں کی، ہندوستان کہو، کیونکہ ہم ہندی ہیں، ہندو ہیں، ہندی سے کیا بولو، ہندو، پورا ملک گڑھپ کرنے کی سازش نہیں ہے، اس لیے ہم ہندی نہیں ہیں، ہم بھارتی، ہم کیا ہیں؟ بھارتی، بس بھارتی ہیں۔ جوزف بھی بھارتی ہے، عبداللہ بھی بھارتی ہے، رام بھی بھارتی ہے، گوپال بھی بھارتی ہے، سب بھارتی ہیں، سب بھارتی۔ تو اس ہندوستان کے اندر خیر یہ نقطے کی بات تھی، دو باتیں میں نے آپ کو بڑی اہم بتائی۔ ایک تو یہاں جو چند خبیث قسم کے لوگ آپ کو درس دیتے ہیں کہ 1400 برس پہلے، آپ کہہ دو بھارت کے اندر تمہیں 1400 برس پہلے معلوم ہوا، لیکن اسلام بہت پرانا ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے
آدم علیہ السلام ہے تب سے. اور آدم علیہ السلام آئے بھی تو سعودی عرب نہیں آئے, امریکہ نہیں گئے, چین جاپان میں نہیں اتارے گئے, اسی بھارت کی دھرتی پر اتارے گئے. اس لیے بھارت کا دین بھی دین اسلام ہے. بعد میں فساد اور بگاڑ تم لوگوں نے پیدا کیا. یہ تاریخ, یہ اتہاس, یہ ہسٹری یاد رکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ, کیونکہ ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. کس کا ملک ہے یہ؟ ہمارا ملک ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے. سب یہاں کرایہ دار ہیں اور یہ پوری دنیا ہمارے اللہ کا ملک ہے. ہر ملک کے ماست, اور یہ بھی میں آپ کو اور ایک چیز اور وسیع کر دیتا ہوں آفاقی طور پر, ہر ملک کے ماست کی ملک خدائے ماست. ہر ملک ہمارا ملک ہے, کیونکہ ہر ملک ہمارے اللہ کا ملک ہے. ہمارے چند لکیریں کھینچ کر ہمیں غلام بنایا گیا ہے. ہم آزاد ہیں, لیکن لکیروں سے ہم کو کیا بنا لیا گیا؟ غلام بنایا گیا. حالانکہ یہ لکیریں آزاد ہیں, یہ لکیریں آزاد ہیں, لیکن اس کی باؤنڈری میں ہم غلام بنا لیے ہیں. ہر ملک ہمارا ملک ہے, کسی کے باپ کا نہیں. اس لیے یہ ذہن بھی آپ کو اپنے ملک سے جب ہمارا ہے اور یہ ہمارا گھر ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا, اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنا, اس کے اندر کوئی بھی فساد اور فتنہ پیدا کرنے والے کو معاف کر دینا, اور کوئی بھی فتنہ و فساد کرنے والوں سے دوستی کرنا, کسی بھی قسم کے ملک کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والوں کو بخشنا, یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے جان بھی دینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں جان بھی ہم دینے سے گریز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو, یہ کہو کہ صاحب ہمارا ملک نہیں ہے, فلانے کسی کے باپ کا نہیں ہے. مسلمانوں اگر جینا ہے تو اس عزم کے ساتھ جینا ہے, اس حوصلے کے ساتھ جینا ہے, اور اس عہد اور پیمان کے ساتھ جینا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنے افعال, اپنے اعمال اسی طرح کرو جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے, اس طرح سے رکھو. خاص طور سے بھارت کے اندر ہم چاروں طرف شوروں کے نرغوں میں, نفرتوں کا سمندر ہے چاروں طرف, اس بیچ میں ہم ہیں. اگر ہم بھی ان شوروں کی طرح شورے بن جائیں تو یاد رکھو آگ سے آگ کبھی نہیں بجھا کرتی ہے. ہمیں سمندر بننا پڑے گا اخلاق کا, محبتوں کا, الفتوں کا, اور ان بدھوؤں کو, ان احمقوں کو جو اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتے, جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے, جو اس قدر بدھو ہیں, اس قدر بدھو ہیں, اس قدر کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بناتے ہیں, اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی آنکھیں پلکیں زبانیں, جو نہ بول سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, کوئی شکتی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایک انسان جو کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, سن سکتا ہے, چل سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, وہ کردار کا اور طاقت و پاور کا سمندر وہ انسان ایک بے بس ہاتھ سے بنائی ہوئی شکل و صورتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے بھیک مانگ رہا ہے, اولاد کی بھیک مانگ رہا ہے, اپنی مصیبتوں کو بچانے کی اور اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کی, یا مالدار بننے کی, نفع اور فائدے کا مالک اس اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خود نہیں کر سکتا. آپ سوچ رہے ہیں یہ کتنی بڑی مورکھتا ہے. آپ ایسے دیش میں رہ رہے ہو, ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو آپ کے برادر وطن ہیں, آپ کے بھائی ہیں. آپ کو, ہم کو نیند کیسے آتی ہے کہ ہم نے تک اس اسلام کے ابدی پیغام کو نہیں پہنچایا کہ تمہارا مالک, تمہارا رب کون ہے. اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا, تم کو پیدا کیا. تم تو اس کی پوجا کرتے ہو جس کو تم نے بنایا ہے. تم کو کسے بنایا؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ تمام سب تعلیمات تھے بنیادی طور پر افسوس کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں تو اس دنیا کے اندر عامل و ناہی کا مالک بنا کر کے بھیجا گیا تھا.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اے محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم کو ایک بہترین امت بنایا گیا ہے. اس امت کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب شامل، سب مرد عورتیں، سب ہندو مسلم سکھ عیسائی سب شامل ہیں. تمہیں بہترین امت ہو. کب تک بہترین ہو؟ آگے 3 باتیں بتائی گئی. ایک تینوں خوبیاں تمہارے اندر ہوں گی تو، ورنہ امت جوزف بھی نبی کی امت میں ہے، یہودی بھی نبی کی امت میں ہے، اسٹیفن بھی نبی کی امت میں ہے، گوبال بھی نبی کی امت میں ہے، سب نبی کی امت کے لوگ ہیں. ہمارے نبی کی امت میں عبداللہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سب نبی کی امت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پر یہ امت 2 طرح کی ہے. ہم امت اجابت ہیں. ہم وہ امت ہیں جنہوں نے نبی کے پیغام کو سنا اور سن کر کے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. ان کو امت اجابت کہتے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے والی امت. اور دوسری امت ہے امت دعوت. وہ امت ہے جس کو دعوت پہنچانی ہے، جس کو دعوت دینی، جس تک دعوت کو پہنچانا ہے. یہ دعوت اسلام کی، وہ امت دعوت ہے. عزیزان محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بہترین امت کب تک رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، بھلی بھلی باتیں بتاؤ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو. دنیا کے اندر سب سے اچھی بات فإن خیر الکلام فإن خیر الحدیث کتاب. سب سے بھری اور سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین کلام کس کا کلام؟ اللہ سب کتاب اللہ. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین نالج، سب سے بہترین گائیڈنس، سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ. یہ پیغام ہے کہ یہ ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے، اپنے پڑوسیوں تک پہنچانا ہے، امیروں تک پہنچانا ہے، بڑوں تک پہنچانا ہے، چھوٹوں تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہے. اور وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سب سے بدترین جھوٹ اور سب سے بدترین گناہ اور سب سے بدترین منکر اس کائنات میں اگر ہے تو وہ ہے شرک باللہ. اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، یا فقیر یا قلاش یا کوئی حیوان اور جانور ہو. بات سمجھ میں؟ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، اللہ کے ساتھ اس کو پارٹنر بنانا، شریک بنانا، پکار کر کے، نظر و نیاز کے ذریعے، توکل بھروسہ کر کے، اس سے استغاثہ اور فریاد کر کے، اس کو پوچھ کر کے، اس کے سامنے سجدہ کر کے، اس کے سامنے جو کچھ بھی عبادت کے کاریکرم ہیں رکوع کر کے، یہ تمام کاریکرم، یہ تمام سرگریا اعمال نبی سے لے کر اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ان سے لے کر آخری تک کسی کے ساتھ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک باللہ کہلاتا ہے. یہ حرام سے بھی بدتر ہے، یہ سور کھانے سے بھی بدتر ہے، خنزیر خوری سے بھی یہ بدتر ہے. سمجھیں؟ شرک باللہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر ما ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے. اگر معاف نہیں کرے گا اللہ تو وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ.
اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار پارٹنر بناؤ، شریک بناؤ، اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ آپ اپنی بیوی کے کرتوتوں کو، برے، اس کی گالی کو، اس کے تھپڑ کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو مار دے، آپ کے دال میں سالن میں نمک کم کر دے، مرچی تیز کر دے، روٹی جلا دے، آپ کچھ بھی ہو، آپ اسے نسیہ منسیہ کر سکتے، بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کتنی حسین اور خوبصورت بیوی کیوں نہ ہو اور خدمت گزار کیوں نہ ہو، سب کچھ ہے، محبت کرنے والی ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ لپٹ کر رہنے والی ہو، ہمیشہ، لیکن اگر وہ اپنے جسم میں کسی شخص کو، اجنبی کو اگر وہ شریک بنا لے، آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ تو بڑی محبت والی ہے، بڑی عشق والی ہے، اس کو مجھ سے بڑا عشق ہے، میرے بغیر سوتی نہیں، آپ معاف کر دیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے دوست ہی کو ہمارے بسترے میں سلا لیا، آپ معاف کریں گے؟ آپ کے بھائی کو سلا لے، آپ معاف کریں گے؟ بولو اللہ اکبر۔ ذرا سی غیرت آپ کے پاس ہے، اور اس کا عالم یہ ہے، جو غیرت مندوں سے بھی بڑا غیرت مند ہے، رکھو، وہ اس کے نبیوں کو، ولیوں کو، صالحین کو، اور چے جائے گی تم نے للو پلچو جمن سبراتی توتے شاہ، گھوڑے شاہ، اجالے شاہ، اندھیرے شاہ کو ولی دے کر کے ان کو پارٹنر بنایا، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہارے عقیدوں پر، اور لعنت ہے تمہارے عشق اور محبت پر، مکاریت اور عیاریت اور جھوٹ پر، ہے کہ نہیں؟ سمجھو، بھارت کے لوگوں، کڑوی باتیں ہیں، نگلو اس کو، یہ گولیاں ہیں، کوئی صوفی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی شہید، کوئی نبی، کوئی رسول ہیں اس عالم میں جو تم یہاں کر رہے ہو، یہ بڑا گناہ، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں جنت میں لے جا سکتا نہیں لے جا سکتا، لکھ لو۔ یہ ہے وہ، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اب میں بالکل قریب آیا ہوں، میرے پاس 5 منٹ اور ہے، 8 منٹ۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، 2 دن 3 دن کے بعد بھارت کے اندر غدر ہونے والا ہے، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر عاشقان مصطفیٰ کا جلوس نکلے گا، سنا حیدرآباد میں جلوس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا ہے، یہ بھی مطلب ہے، کفار مکہ جب اپنے مطلب کی بات آتی تھی تو سفر کی تاریخ کو آگے کر لیتے تھے، جب کسی مہینے کو حلال کرنا ہوتا تھا تو حرام کو کیا کرتے تھے، سمیٹ لیتے تھے اور اس کو حلال کر کے اگلے مہینے کو حرام کروا دیتے تھے، یہ تھا قرآن، نسیہ اس کو کرتے ہیں، نمک نسی، قرآن کے اندر نسی کا لفظ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تمہارا یہ عمل اللہ نے جس کو حرام کیا حرام ہے، وہ تم کیوں آگے پیچھے کر رہے ہو؟ یہ جائز ہی ہوتا تو یہ ناجائز کام نہیں کیا جاتا، سنا ہم نے 2-3 دن اور آگے بڑھا دیا گیا کہ صاحب ہم جلوس بعد میں نکالیں گے، کیا ضروری ہے؟ مجھے بتاؤ اے عاشقان رسول، اے عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے مسلمان بھائیوں، اے مفتیوں، اے قائدوں، اے رہنماؤں، اے مولویوں، اے مسرن نشینوں، اے ممبروں کے خطیبوں، اے محرابوں کے امین امانت داروں، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ کام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے نبی سے یا پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ سیدنا عمر بن خطاب جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لوکان بعدی نبی کے لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا تو عمر نبی ہوتے، بتاؤ انہوں نے نبی سے محبت میں کہیں کوئی جشن، کوئی جوش، کوئی میلاد منائی ہے؟ مجھے حوالہ دو سیدنا عثمان غنی کا، جو مظلوم مدینہ، جو 2 بیٹیوں کا ذوالنورین، 2 بیٹیوں کا شوہر، نبی کائنات نے جس کے بارے میں فرمایا کہ نبی عثمان میرے پاس تو 2 ہی ہیں، اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں تجھے کے اوپر شادیاں کرتا ہوں۔ وہ عثمان جن کے بارے میں نبی اٹھ کے بیٹھے اور آپ نے اپنے گھٹنے مبارک کو ڈھکا تو حضرت ام المومنین عائشہ نے کہا میرا باپ آیا آپ ایسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے ویسے ہی لیٹے رہے،
عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے اپنے گھٹنے کو آپ نے ڈھک لیا. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے عائشہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کر رہے ہوں بھلا اس سے محمد کیوں نہ حیا کرے؟ مجھے بتاؤ یارو، اے مسلمانوں، میں تمہیں دعوات دیتا ہوں بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش یا دنیا کے جہاں بھی مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ کیا انہوں نے نبی کا جنم دن یا برتھ ڈے منایا؟ مجھے بتاؤ اس کی تاریخ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. ہمیں تو کہیں نہ نبی کی سیرت میں اس کی تاریخ، نہ ابو بکر کی سیرت میں، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی مرتضیٰ کی سیرت میں کہیں تو اس کی تاریخ تو ہم کو نہیں نظر آتی. تمہیں کہاں سے مل گئی؟ مجھے بتاؤ. تم جس امام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام اہل السنہ والجماعہ ہمارے امام ہیں، مجھے بتاؤ کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کہیں حکم دیا ہو یا خود انہوں نے جشن عید میلاد النبی کا یہ ڈھونگ دھتورے اور یہ خرافات اور بدعات اور یہ مٹھائیاں، یہ سوئیاں، یہ تال، یہ باقاعدے ڈی جے اور پی جے اور لے کر کے روڈوں کے اوپر رقص اور سرود، استغفر اللہ. ارے وہ بلال حبشی کی تصویریں بناتے ہوئے اور اس کی ان کی شکل بنا کر روڈوں کے اوپر اللہ اکبر گھماتے ہوئے تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر تمہارا یہ کردار رہا تو تم کبھی اس بھارت کے مالک یا بھارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حفاظت نہیں کرے گا، تمہیں مٹائے گا اور اسی طرح مٹو گے، کٹو گے، پھٹو گے، ذلیل ہوگے. جعل الذلة والصغار على من خالف امری. رواہ مسلم، رواہ احمد فی مسند. امام احمد فی مسند کی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذلت و رسوائیاں اس قوم کے منہ پر تھوک دی جاتی ہیں جو قوم میرے حکم کی مخالفت کرتی ہے. تمہیں کوئی ذلت و رسوائی سے نہیں بچا سکتا، کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی ملت کا ٹھیکیدار جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، تمہیں اس ذلت کے غار سے، ذلت کے قاع مذلت سے تمہیں کوئی نکال سکتا نہیں نکال سکتا. اگر تمہیں عزت مل سکتی ہے تو انما العزت للہ ان للہ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین جو ان کے تعلق کے لیے عزت ہے. تم جب تک بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، امت یہ ہے بہترین جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان، زبانی نہیں، عملی طور پر. سورج مشرق سے مغرب چلا جائے، مغرب سے مشرق ہو جائے، گوارا ہے، لیکن نبی کی سنتوں کی پابندی کر چھوڑنا گوارا نہیں. یہ عزم ہونا چاہیے. سنتوں کو اپنے پیشانیوں کا جھومر بنا لو. یہ بدعتیں، یہ خواصیں خود ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو نبی کائنات کے سچے مطیع فرمان 7ویں صدی ہجری میں یہودیوں کی کوششوں اور یہودیوں کی محنتوں سے ایک حکومت اس دنیا کے نقشے پر عالم وجود میں آتی ہے، مصر کے اندر، جسے فاطمی حکومت کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ دولت فاطمیہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے. لیکن بظاہر یہ مسلمانوں کی تھی، لیکن بباطن اس کے پیچھے سارے یہودی نظار بیٹھے تھے. ان یہودیوں نے مسلمانوں کو ٹوپیاں داڑھیاں لگوا کر پڑھا کر اپنے لوگوں کو گھسا کر کے اور عشق و محبت کا نام لگا کے 604 ہجری کے اندر، یعنی 7ویں صدی کا آغاز تھا. موصل عراق کے اندر، مصر اور موصل عراق اربل کے اندر معز الدین نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا. بادشاہ اس نے اس میلاد کو ایجاد کیا. اسلام کے 600 برس تک اس کا کہیں نہیں تھا. تاریخ آپ نے پوچھی ہے کہ میلاد کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ہے تاریخ. 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں جناب علی میلاد کا، اور اتنا بڑا فضول خرچ اور عیار قسم کا آدمی تھا. اس وقت کے علماء صلحہ لالچ اور حرص اور حوث کے اندر پڑھ کر کے اور انہوں نے اس کے لیے دلائل فراہم کیے، اور اس طرح سے کہ یہ بدعت وہاں سے گھومتے گھامتے عشق محبت کے نام پر. اور بھارت کے اندر تو خیر پہلے سے زمین تیار تھی، اس کے اندر کون سی بات تھی؟ یہاں تو نوابوں کا، بادشاہوں کا، امورا کا، سب کا دور زورہ ہی تھا. روافض شیعہ کا کس کا دور زورہ تھا؟ انہی لوگوں کا دور زورہ تھا. جی جناب علی، انہوں نے تو ایکسپٹ کیا، ان کے باپ داداؤں سے آنے والی چیز تھی، اس لیے انہوں نے ایکسپٹ کر کے یہاں پر. اور جو اپنے آپ کو یہاں سنی کہتے ہیں بیچارے، یہ سن کے جو مسلمان ہیں، ان کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں، یہ سنی ہے. اور اس کے اوپر بھی بڑھاتے ہیں TTS، ٹنا ٹن سنی.
یعنی جاہل ہیں، جاہل در جاہل، پکے بالکل یوں سمجھیے حدیث اور قرآن پروف ہے، مطلب فائل پروف، یہ قرآن و حدیث پروف ہے. خلاص نہ قرآن داخل ہو سکتا ہے اور نہ حدیث. یہ ہے ان کو کون راہ راست پہ لائے گا؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی حفاظت کرے. یہ شیطانی عمل سے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو بچائے اور یہاں کے غیر نان مسلمز کو بھی شیطانی عمل سے بچائے اور ہمارے دیش کے خلاف کھیل کھیلنے والے اور اس کے اینٹ کو اینٹ سے بجانے والے یا یہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر خلط برت کرنے والے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہلاک فرمائے، برباد فرمائے. عزیزان محترم، وقف ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی، جائیداد، جس کو ہمارے ہی یاروں نے غصب کیا ہوا ہے، ہمارے ہی عالی جناب محترم انہوں نے ہی ختم کیا ہوا ہے اور یہی سب سے زیادہ چلا رہے ہیں. اب پبلک یاد آ رہی ہے، عوام یاد آ رہی ہے ان جمعیتوں کو، ان اداروں کو. کیا سائن کر کے بھیجو، سائن کر کے بھیجو. ایپ دیا گیا ہے، اس کے اوپر کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، بچاؤ 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 بچاؤ. یقیناً ہم بچائیں گے انشاءاللہ تبارک. آج آخری تاریخ 13 ستمبر کی، ٹھیک ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن عالی جناب صدر ذی وقار محترم، قوم کے غازی ملت، فراڈ ملت، خان ملت، آبروی ملت جو بھی ہیں آپ، ہم آپ سے درخواست کریں گے، ممبر آف پارلیمنٹ جو بھی ہیں، آپ یہ امانت مسلمانوں میں تقسیم بھی کرو. اس کی جائیدادیں، اس کے جو کرائے، اس کے جو پیسے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. ہماری عورتیں نقاب پہن کے گلی کوچوں میں اپنے آبرو، اپنی عزتوں کا سودا کر رہی ہیں. ہمارے بچے ہوٹلوں کے اندر گندے گلاس دھو رہے ہیں. ہمارے پاس اسکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں. ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نقاب اور برقعوں کے اوپر پارلیمنٹوں میں بحث ہو رہی ہے. ہماری عزت و آبرو، ہماری عزت و آبرو جناب عالی تیر کے غیر بے عزتیوں کے تیروں کے نوکوں پر چڑھی ہوئی ہیں. اے میرے قوم کے رہبر و رہنماؤ، اللہ کے لیے اپنی آل اولاد کو خرچے دے کر اوقاف کی جائیدادوں پر جو تم ناک اور سانپ بن کے بیٹھ کے پی رہے ہو، اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ کے حساب دینا. ہم آج تو ہم اس بل کو تو روکنے کے لیے اپنے سر تھڑ کی باتی لگائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، لیکن ہم ایک آواز اور بھی دیں گے کہ ان جائیدادوں سے مسلم قوم کو، بھارتی مسلمان کے غریبوں، امیروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو ان پراپرٹی سے فائدہ پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ. یہ ہماری درخواست ہے، یہ ہماری اپیل ہے. ورنہ انشاءاللہ اس کے خلاف بھی ہم اس کے بعد پہلے ظالموں کے چنگل سے ہم اس کو چھڑا لیں، اس کے بعد ہم یہ ہمارے انٹرنل معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، ہم اس کے خلاف بھی آپ سے مطالبہ کریں گے انشاءاللہ. بیدار ہو جاؤ، اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لو انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہر اسٹیٹ کے اندر یہ نشانی میں بتا دوں، ہر اسٹیٹ کے اندر بھارت کا کوئی بھی مسلمان جب تک غریب مسلمان کروڑ پتی نہ بن جائے تو سمجھ لو کہ وہاں کی جو اوقاف کی پراپرٹی ہے غصب کی جا رہی ہے، ہڑپی جا رہی ہے، اور اس کے ہڑپنے والے نان مسلمز نہیں، خود مسلمان ہیں. ہر غریب کو کروڑ پتی ہونا ہے بھارت کے اندر. کس سے؟ بولو کس سے؟ اوقاف کی جائیداد سے انشاءاللہ تبارک. ہم ہاسپٹل نہیں، ہمارے پاس اسکول نہیں، کالجز نہیں، آئی ٹی سیل، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور ہم چندے کر کے مدرسے اور اسکول اور اس کے اوپر بھی بد بری نظریں. کیوں؟ کہ تم اور ہم بدھو بنے بیٹھے ہیں، بیوقوف بنے بیٹھے ہیں، رکشے چلا کے ہاتھوں میں کھٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کے جائیدادیں یہ عالی جناب عزت مام لوگ ہڑپ کر رہے ہیں. ان کی اولاد انگلینڈ، امریکہ کے اندر بہترین جو ہے کیا کہتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں، فلائٹوں میں سفر ہو رہے ہیں، عیاش و شرط کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کر کے عالی جناب عزت مام فلانے حضرت فلانے وہ کر رہے ہیں. اب وہ وقت چلا گیا، اب وہ وقت انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہم مل جل کر کے ہم امن و سلامتی کے ساتھ ان سے درخواست کریں گے کہ وہ پراپرٹی ایک صرف 2-3 اسٹیٹ، مہاراشٹر، کرناٹکا، تلنگانہ،
یہ 3-4 اسٹیٹ اتنی پراپرٹیز ہیں کہ صرف ان سے اگر جمع کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا دے، اللہ کی قسم کوئی بھی ہندوستان کا مسلمان غریب نہیں رہ سکتا۔ اتنی پراپرٹی ہماری موجود ہے جس کو چھڑانے کے لیے درخواست کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے امینڈمنٹ ہونے والا ہے، اب اس کے اندر مداخلت کر کے غیروں نے بھی ہڑپنے کی کوشش کی، ہڑپی ہے۔ امبانی کی کوٹھی کس کی زمین پر بنی ہے بامبے کے اندر؟ کس نے بیچا اس کو؟ کس نے بیچا؟ وہ اوقاف کی زمین ہے۔ کس کی ہے؟ بیچی کس خبیث نے؟ بولو اوقاف کی پراپرٹیوں کو حرام طریقے سے کھانے والوں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ بولو آمین۔ اللہ انہیں ہلاک فرمائے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی امانت ہے، اس امانت کو لوٹانا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھ اور لوگوں کے اندر شعور اور بیداری اور آگہی پیدا فرمائے۔ اللہ اپنے حقوق کو سمجھنے اور لوگوں کے حقوق کو سونپنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفایابی عطا فرما، اور جو ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفایابی عطا فرما۔ ہمیں جو بھی بیمار ہیں ان کو سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جو انتقال کر چکے انہیں کرو کہ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی سے رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ہلاک و برباد فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹیوں اور ہماری مسجدوں اور عبادت گاہوں کو اے اللہ جو بھی ہماری خبیثات کو ٹیڑھی نظر بڑھا کے دیکھے، اے اللہ اس دنیا کے اندر معجزہ ظاہر فرما کر اللہ زمین کے اندر ان کے اوپر زلزلے پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اللہ ان کی نیندیں ان کے اوپر حرام کر دے مولا۔ اللہ ان کی زندگیوں کو ان کے اوپر تنگ کر دے، اللہ انہیں اس دنیا کے اندر برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، نبی کائنات کی سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعت اور خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بے اولاد ہمیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنا دے، آخرت کا سنورنے سلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دے۔ اے اللہ انہیں ملک گیری کرنے اور ملک چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاق اور محبت کا نمونہ بنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بنا، صحابہ کے اسوہ نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کو اللہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا، اپنے شوہروں کی اپنے بچوں کی حفاظت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بیویوں کے اوپر رحم اور کرم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ونعم الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد قال تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.